بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 135 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، اور انشاءاللہ آج ہم والفرق بین المذہبین سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 134 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ آزاد عورت اور جس کو روٹین کے مطابق عادت کے مطابق حیض آتا ہے، ایسی عورت کی عدت کیا ہوگی، یعنی طلاق کی عدت کیا ہوگی۔ تو مصنف نے بتلایا کہ آزاد اور حیض والی عورتوں کی جو عدت ہے وہ 3 قروء ہے۔ باقی اس میں اختلاف ہے فقہا کا، وہ چلتا رہے گا کہ قروء سے کیا مراد ہے، 3 طہور مراد ہیں یا 3 حیض مراد ہیں۔ یہ تفصیل ابھی ہماری پچھلے سبق میں بھی چل رہی تھی اور ابھی بھی آج کے سبق میں بھی چلے گی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے دوسری چیز جو پڑھی تھی وہ تھی حاملہ عورتوں کی عدت، یعنی اگر حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ کیا عدت گزارے گی، کتنے ایام عدت میں اپنے آپ کو روک کے رکھے گی۔ تو مصنف نے بتلایا کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، وضع حمل چاہے 1 دن بعد ہی کیوں نہ ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل بات، یعنی ضروری نہیں کہ حاملہ عورت ہے اگر وضع حمل پہلے ہو گیا تو پھر بھی وہ 3 طہور یا 3 حیض گزارے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب بھی وضع حمل ہو جائے تو وہ عورت عدت اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر وضع حمل 8 مہینے 9 مہینے بعد ہو رہا ہے تو پھر اس کی عدت بھی اتنی ہی لمبی ہو جائے گی، پھر ضروری نہیں کہ جی 3 مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے، نہیں، حاملہ عورتوں کی جو عدت ہے وہ ہے وضع حمل۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں حیض سے جو مایوس عورتیں ہیں، حیض سے نا امید عورتیں ہیں، ان کی عدت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 اشہر 3 مہینے ان کی عدت ہوگی، یعنی ان کو حیض تو چونکہ آتا نہیں ہے تو طہور اور حیض تو مراد لے نہیں سکتے ان کے بارے میں، تو پھر ان کے لیے 3 ماہ مقرر کر دیے گئے کہ 3 مہینے وہ اپنے آپ کو عدت میں روک کے رکھیں۔ ایسے ہی پھر مصنف نے قرآن مجید سے 2 دلائل پیش کیے تھے، اور دوسری دلیل میں 3 قروء، آیت میں جو قروء کا لفظ تھا اس میں اختلاف تھا، اس سے کیا معنی مراد لیا جائے، تو مصنف نے پچھلے سبق میں بھی اس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کی سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ دونوں مذاہب میں فرق کیا ہے، یعنی وہ فقہا جو آیت میں لفظ قروء سے طہور مراد لیتے ہیں اور وہ فقہا جو آیت میں لفظ قروء سے حیض مراد لیتے ہیں، دونوں فقہا کے مراد لینے سے کیا فرق پڑے گا۔ تو دونوں مذاہب سے مسائل میں بہت سا فرق پڑے گا، تو ایک مثال مصنف نے آج کے سبق میں دے کر سمجھا دیا کہ بھئی حیض اور طہور مراد لینے میں فرق ہے، ایسا نہیں کہ دونوں کا ایک ہی معنی نکل آئے، نہیں، نتیجتاً دونوں میں فرق محسوس ہوگا۔ ایسے ہی آج کے سبق میں دوسری چیز ہم سیکھیں گے کہ طہور سے مراد لینے والے جو فقہا ہیں ان کے دلائل کیا ہیں۔ تو وہ فقہا جو طہور مراد لیتے ہیں ان کے بڑے ٹھوس دلائل ہیں، تو آج کے سبق میں مصنف وہ دلائل بیان کریں گے کہ حیض سے مراد طہور ہے، تو یہ تفصیل آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے والفرق بین المذہبین، دونوں مذاہب کے درمیان فرق، یعنی جو حیض مراد لینے والے فقہا اور طہور مراد لینے والے فقہا دونوں کے مذاہب میں فرق ہے، ہوا وہ یہ کہ ان من رأى انها الاطہار، وہ فقہا جو اس سے لفظ قروء سے طہور مراد لیتے ہیں، رأى انها من دخلت الرجعیۃ عنده فی الحیضۃ الثالثۃ، کہ وہ عورت جس کو طلاق رجعی ہو وہ جب تیسرے حیض میں داخل ہو جائے تو لم یکن للزوج علیہا رجعۃ، تو پھر شوہر کے لیے اس پر رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، وحلت للازواج، اور وہ دوسری شادی کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ مثال سے سمجھ لیں کہ ایک عورت ہے، اس کو طلاق رجعی ہوئی ہے اور طلاق رجعی ہو چکی تو اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو عدت کے دوران جب وہ تیسرے حیض میں داخل ہوگی، یعنی تیسرا حیض اس کا شروع ہوگا، تو پھر اس شوہر کے لیے اس عورت سے رجوع کرنا جائز نہیں رہے گا، اور وہ عورت جو ہے حلت للازواج، دوسری شادی کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی گویا کہ جیسے ہی تیسرا حیض شروع ہوا
تو وہ عورت اس سے جدا ہو گئی، اب یہ شخص اس سے رجوع نہیں کر سکتا، جب اس سے جدا ہو گئی تو پھر اگلی شادی اگلے نکاح کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے نزدیک ہے جو اس سے طہر مراد لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قروء سے مراد طہر ہے۔ ومن رعا، اور وہ فقہا، انہا الحیض، جو اس سے حیض مراد لیتے ہیں لفظ قروء سے، لم تحل عندہ حتی تنقضی الحیضۃ الثالثۃ، وہ حلال نہیں ہوگی ان کے نزدیک یہاں تک کہ وہ تیسرا حیض مکمل کر لے، تیسرا حیض اپنا پورا کر لے، تو پھر وہ دوسری شادی کے لیے حلال ہو جائے گی، اور پھر ہی اس شوہر کے لیے اس سے رجوع کرنا منع ہوگا۔ یعنی تیسرا حیض اگر شروع ہوا ہے یا تیسرے حیض کے ایام چل رہے ہیں تو وہ شوہر ان کے نزدیک رجوع کر سکتا ہے، اور ایسے ہی وہ عورت ابھی دوسری شادی کے لیے حلال نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی اس کا تیسرا حیض مکمل ہو جائے گا تو فوراً وہ دوسری شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، اور اس شوہر کے لیے اس سے رجوع کرنا بھی جائز نہیں رہے گا۔ تو یہ دیکھیں نتیجتاً دونوں مذاہب میں فرق ہے، یعنی مسائل کی جو آخر نکلے گا، جو نتیجہ نکلے گا اس میں فرق ہوگا، جو حکم نکلے گا مسئلے کا اس میں فرق ہوگا۔ تو آگے دیکھیں وسبب الخلاف، یہاں سے مصنف اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ اشتراک اسم القرء، لفظ قروء جو ہے اس کے اشتراک کی وجہ سے، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ لفظ قروء ایک مشترک لفظ ہے جس کی کئی معنی ہیں، یعنی دو معنی میں یہ مشترک یوں کہہ لیں، تو اس اشتراک کی وجہ سے فقہائے کرام کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے۔ اگر اس کا اشتراک نہ ہوتا دو معنی میں تو پھر اختلاف بھی واقع نہ ہوتا، تو یہ اصل سبب ہے اس کا اختلاف کا۔ فَإِنَّهُ يُقَالُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، کلام عرب میں یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ قر، یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ علی الدمی، اس کا مفہوم دم پر بھی ہوتا ہے یعنی خون پر بھی، وعلی الاطہاری، اور طہور پر بھی، یعنی کلام عرب میں یہ جو قروء کا لفظ ہے یہ خون پر بھی دلالت کرتا ہے، خون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور طہور کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہ مشترک لفظ ہے، اور مشترک لفظ ہونے کی وجہ سے فقہاء کرام کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ وقد رام كلا الفريقين ان يدل على ان الاسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه، تو فریقین میں سے ہر ایک نے بڑے مضبوط دلائل دیے ہیں جو بھی معنی انہوں نے مراد لیا ہے لفظ قروء سے، یعنی لفظ قروء سے جو بھی معنی مراد لیا ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑے مضبوط دلائل دیے ہیں۔ فی الآیتی ظاہر فی المعنی الذی یراہ، جو بھی معنی انہوں نے مراد لیا آیت کے ظاہر سے اس پر انہوں نے بڑے مضبوط دلائل دیے ہیں۔ فالذین قالوا، یہاں سے مصنف ان لوگوں کے دلائل بیان کر رہے ہیں جو اس سے طہور مراد لیتے ہیں۔ فالذین قالوا، وہ فقہا جو کہتے ہیں انہا الاطہار، اس سے مراد طہور ہے، قالوا، ان کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں ان ھذا الجمع خاص بالقرء، کہ یہ جو قروء کا لفظ ہے یہ جمع ہے، یعنی قروء، قاف، را، واو اور حمزہ، یہ قروء کا لفظ جمع ہے، اور یہ جمع ہے خاص طور پر قرئی لفظ کی، یعنی قرئی لفظ کی یہ خاص ہے، کسی اور لفظ کی خاص، کسی اور لفظ کی جمع نہیں ہے۔ الذی هو الطہر، اور جو قرئی لفظ ہے اس کا معنی طہور ہوتا ہے۔ قرئی لفظ کی جمع قروءن آتی ہے اور قروءن کا معنی ہوتا ہے طہور۔ وذالک ان القرء الذی هو الحیض، تو یہ پہلی دلیل یہاں تک مکمل ہوگی کہ لفظ قروء جو ہے یہ قرءن کی جمع ہے، اور قرءن کا معنی طہور ہی ہوتا ہے، حیض نہیں ہوتا۔ وذالک ان القرء، اور جو یہ قرء لفظ ہے الذی هو الحیض، جس کا معنی حیض ہوتا ہے، یجمع علی اقرائن، اس کی جمع تو اقرائن آتی ہے۔ دیکھیں دوبارہ سمجھ لیں، قرئی جو لفظ ہے یہ واحد ہے اور اس کی جمع قروئن آتی ہے، اور قرئی لفظ کی جو معنی ہے اس کا معنی طہور ہے، اور اگر وہ قرء لفظ جس کا معنی حیض ہوتا ہے اس کی جمع تو اقرا آتی ہے، یعنی طہور والے قرئی لفظ کی جمع قروئن آتی ہے، اور وہ لفظ جس کا معنی حیض ہے اس کی جمع تو اقرائن آتی ہے۔
تو لہٰذا قرآن مجید میں اقرائن لفظ جمع استعمال نہیں کیا گیا بلکہ قروئن لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جب قروئن ہے تو اس سے پتہ چلا کہ بالقرئی یہ اس قرئی کی جمع ہے جس کا معنی طہور ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ قروئن جمع اس لفظ واحد کی ہے جس کا معنی طہور ہوتا ہے، تو لہٰذا قروئن جمع کا معنی بھی طہور ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ لفظ جس کا معنی حیض ہوتا ہے اس کی جمع تو اقرا آتی ہے، تو یہاں پر اقرا کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا نا، لا علی قروئن نہ کہ قروئی کی، ٹھیک ہے۔ وَحَكَوْا ذَلِكَ عن ابن الانباری، یہ ابن انباری رحمہ اللہ کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے فَإِنَّهُمْ قَالُوا، یہ دوسری دلیل بھی دیتے ہیں، پہلی دلیل تو ان کی وہ ہو گئی کہ یہ اس لفظ کی جمع ہے جس کا معنی طہور ہوتا ہے۔ دوسری دلیل ان الحیضۃ مؤنثۃ، جو حیض کا لفظ ہے یہ مؤنث ہے، یہ حیض کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ والطہر مذکر، اور جو طہور کا لفظ ہے یہ مذکر ہے، حیض کا لفظ مؤنث، طہور کا لفظ مذکر۔ فلو کان القرء الذی یراد به الحیض، اگر لفظ قرء سے مراد ہم حیض لے لیں تو لما ثبت فی جمعہ الہاء، تو اس کی جمع جو ثلاثہ لفظ آئی ہے، اس کی جمع ثلاثہ ہے نا، ثلاثۃ قروء، ثلاثہ جو ہے اس میں تا مدورہ نہ ہوتی، الہاء سے مراد یعنی وہ تا جو مدورہ ہو وہ اس کی جمع میں نہ ہوتی، ثلاثۃ لفظ میں وہ تا پھر نہ ہوتی، پھر ثلاثہ قروء آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ جو حیض کے لفظ ہے یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے ثلاثہ قروء آنا چاہیے تھا، تو یہ تا مدورہ جو ہے یہ اس میں نہیں آنی چاہیے تھی، کیوں؟ لأن الہاء، کیونکہ تا مدورہ لا تثبت فی جمع المؤنث فیما دون العشرۃ، کہ 10 سے جو کم کی گنتی ہوتی ہے اس میں مؤنث کی جمع جو ہے وہ تا مدورہ سے نہیں آتی، 10 سے کم کی گنتی میں تا مدورہ سے نہیں آتی، تو یہاں پر بھی 10 سے کم کی گنتی ہے 3، تو اس میں ثلاثہ قروء آنا چاہیے تھا، ثلاثۃ قروء نہیں آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب ایسا نہیں ہے تو پھر یہاں پر جو مذکر لفظ ہے وہی مراد لیا جائے گا اور وہ طہور ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حیض والا معنی مراد لیتے ہیں تو پھر یہ جو نحو کا قاعدہ ہے اس کی خلاف ورزی لازم آتی ہے، تو اس وجہ سے پھر طہور مراد لیتے ہیں تو یہ قاعدہ بھی اس کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تطبیق پھر مناسب طریقے سے ہو جاتی ہے۔ تو دوسری دلیل ان کی یہ ہو گئی کہ حیض کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، طہور کا لفظ مذکر ہے، اگر قروء سے مراد حیض لیں یعنی مؤنث والا معنی مراد لیں تو پھر اس کی جمع ثلاثہ آنی چاہیے تھی، ثلاثۃ نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ کیوں ایسا ہونا تھا؟ اس لیے کہ نحو کا قاعدہ ہے کہ 10 سے کم کی جو گنتی ہے اس میں جو مؤنث کی جمع ہے وہ تا مدورہ کے ساتھ نہیں آتی، تو جب لفظ حیض مؤنث ہے تو اس کی جمع تا مدورہ کے ساتھ نہیں آنی تھی بلکہ بغیر تا کے آنی تھی، ٹھیک ہے۔ وقالوا ایضاً، تیسری دلیل یہاں سے بیان کر رہے ہیں، ان الاشتقاق، کہ جو یہ لفظ مشتق ہے، یدل علی ذالک، جس پر یہ دلالت کرتا ہے یعنی جس معنی پر یہ دلالت کر رہا ہے، لأن القرء مشتق، یہ جو قرء کا لفظ ہے یہ مشتق ہے، قرأت الماء فی حوض میں پانی کے جمع ہونے سے، یعنی میں نے حوض میں پانی کو جمع کر دیا، قرأت الماء فی الحوض۔ اب یہاں پر قرأت کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ جمع کرنا ہو رہا ہے، اور یعنی جمعتہ، میں نے اس کو جمع کر دیا۔ فزمان اجتماع الدم، خون کے جمع ہونے کا وقت، ہوا زمان الطہر، وہ طہر کا ہی زمانہ ہے، یعنی وہ ایسا زمانہ ہے جس میں طہور اور حیض جمع ہوتے ہیں، تو لہٰذا پھر اس سے مراد حیض نہیں ہوگا بلکہ اس سے مراد طہور ہوگا، یعنی خون کے جمع ہونے کا زمانہ وہی ہے جو کہ طہور کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو طہور کا زمانہ ہے وہی خون کے اجتماع کا زمانہ ہے، اس لیے یہاں پر پھر طہور مراد ہوگا۔ فہذا ہوا اقوی ما تمسک به الفریق الاول، یہ وہ مضبوط ترین دلائل ہیں جو فریق اول نے پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، من ظاہر الآیت، آیت کے ظاہر سے۔ بہرحال وہ فقہا جو اس سے مراد طہور لیتے ہیں تو ان کے 3 دلائل ہو گئے۔ پہلی دلیل کہ یہ اس لفظ کی جمع ہے جس کا معنی طہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لفظ کی جمع نہیں جس کا معنی حیض ہوتا ہے۔
دوسری دلیل انہوں نے دی ہے کہ یہ حیض کا لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور طہور کا لفظ مذکر ہے، اور جب طہور کا لفظ مذکر ہے تو اس کی یہ مخالف میں آنی چاہیے تھی ثلاثہ کا لفظ، یعنی اگر 3 سے کم کی جو گنتی ہوتی ہے اس کی جمع جو ہے مؤنث کی جمع وہ تائے مدورہ کے ساتھ نہیں آتی، تو اب یہاں پر طہور ہی مراد ہوگا۔ اگر طہور مراد نہ لیں، حیض مراد لیں تو پھر ثلاثہ قرون ہونا چاہیے تھا، تو ایسا ہے نہیں۔ ایسے ہی تیسری دلیل بتلا دی کہ یہ قراءۃ الماء فی الحوض سے مشتق ہے، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، تو اجتماع الدمی ہوا زمان الطہور، یعنی طہور ہی ایسا زمانہ ہے جو کہ حیض کے اجتماع کا زمانہ ہے۔ تو یہ 3 دلائل ان کے ہو گئے۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے دونوں مذاہب میں فرق دیکھا کہ دونوں مذاہب کے سے احکام میں کتنا فرق پڑے گا۔ ایسے ہی طہور مراد لینے والے جو فقہاء تھے ان کے دلائل ہم نے دیکھ لیے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے وہی سوالات ہیں ہمارے کہ مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور آیت میں طہور سے کیا مراد ہے، فقہاء کے اقوال کی روشنی میں دلائل بیان کریں۔ تو یہ ابھی ہمارا آگے بھی چلے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 136 میں انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے، اور آگے ہم ما تمسکا سے شروع کریں گے، یعنی وہ فقہاء جو اس سے مراد حیض لیتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔